حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا عظیم دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے، تمہارا نفس۔ یہ اندر سے تقاضے پیدا کرتا ہے، ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی پر، نفس امارہ۔ اور ہمیں کہا گیا ہے اس نفس کو قابو کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا، نفسانی خواہشات کی، نفسانیت کی، اس کی مخالفت کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ نفس کو قابو کرنا، اس کا ایک اللہ نے نسخہ بتایا ہے کلام پاک میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اس کا خوف ہوگا مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، جواب دینا ہے، وہی ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو قابو کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے رمضان کا مشق کرنے کے لیے۔ نفس کو کیسے کمزور کر دیا؟ روزے کی حالت، پھر گرمی کا روزہ، پیاس، بھوک پیاس، نفس کمزور پڑ گیا۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس بھی مت جانا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے شہوت کی نگاہ بھی نہیں ڈالنا روزے کی حالت میں۔ نفس کو ایسا قابو کر لیا۔ اور شیطان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ سرکش شیاطین کو اس مبارک مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے، گلے میں توک ڈال دی جاتی ہے، سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ غیر رمضان میں جہاں یہ سرکش شیاطین پہنچ سکتے تھے اب رمضان کے اندر وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہی دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان، جو آدمی کو بھارتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر، ان کو کمزور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملکوتی طاقتوں کو زوراور کر دیا اس مبارک مہینے میں، ماحول بنا دیا، ایسی فضا قائم کر دی لوگ خود بخود اعمال کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ دن میں روزہ، رات کو تراویح، پھر قرآن پاک کی تلاوت۔